औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। PTV से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम नाज़रीन, इस नशरियात में हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू करते हैं। हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं मुमताज़ उलमाए कराम, जबकि बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए मुमताज़ सनाख़ा भी हमारी इस बज़म में हमारे साथ होंगे। साथ ही हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें नौजवान मुक़र्रिरीन फ़न ख़िताबत के जौहर दिखाते हैं और रोज़ाना हम एक ख़ास मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। मतलब नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के वक्त अरब का माशरा जिन बुराइयों गुमराहियों में मुब्तला था वो हम सब के इल्म में है। जिस घर में बेटी पैदा होती उसे काबिल नफ़रत समझा जाता, बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता। साथ ही वो एक ऐसा माशरा था कि जब लोग आपस में गुफ्तगू करते तो गालम गलोच और झूठी कस्में आम थी। छोटी छोटी सी बातों पर नस्ल दर नस्ल कत्ल का सिलसिला जारी रहता। मामूली बात पर शुरू होने वाला झगड़ा सदियों तक जारी रहता था। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो दुनिया ने देखा कि 23 साल के कलील अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे माशरे को अमन व सुकून का गहवारा बना दिया। आज हमारी नशरियात का उन्वान भी यही है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के पैगंबर। आपके पैगंबर अमन व सलामती होने का वाज़ेह सबूत फ़तह मक्का में आम माफ़ी का ऐलान था। आपने अपने जानी दुश्मनों को माफ़ किया, बल्कि उनको इज़्ज़त और तौक़ीर से भी नवाजा। एक ऐसी दावत और एक ऐसा पैगाम दिया जो रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गया। मतलब नाज़रीन, इस माह रबीउल अव्वल के साथ साथ आज का दिन यानी 6 सितंबर का दिन भी एक ऐसा ही दिन है कि जब रात की तारीकी में दुश्मन ने बुज़दिलाना अंदाज में पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, लेकिन बहादुर अफ़वाज पाकिस्तान ने न सिर्फ कामयाबी से वतन अज़ीज़ का दिफा किया, बल्कि एक इंतहाई मजबूत पोजीशन हासिल करने के बावजूद दुनिया में क़याम अमन की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक जंग बंदी पर आमादगी ज़ाहिर करके पूरी दुनिया को अमन व मोहब्बत का दर्स दिया। पाकिस्तान की अमन की इस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी हरगिज़ न समझा जाए। हम दिफ़ाए वतन और अमन की खातिर हुमा वक्त तैयार हैं। आज 6 सितंबर के मौके पर उन तमाम शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है जिन्होंने क़याम अमन की खातिर जंग की मुश्किलात बर्दाश्त की। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के पैगंबर, इस मौजू पर आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मुमताज़ उलमाए कराम मौजूद हैं। आइए तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हुज़ूर। और इनके साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले हमारे आलिम दीन मुफ्ती नूर रहमानी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ बशीर साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी शुक्रिया कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन रहमतुल्लिल आलमीन में तशरीफ़ लाए। साथ ही सना खान रसूल हमारे साथ हैं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सना खां असद अय्यूब साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। तो इतना अहम मौजू है कि अगर हम हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज़ करें, पढ़ने का आगाज़ करें, तो जब तक उस वक्त के हालात का इल्म ना हो और इसमें हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, इस मौजू को समझे बगैर हम नहीं जान सकते कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा इनकलाब बर्पा किया। इस इनकलाब को बर्पा करने के लिए यकीनन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही ये जुमला जचता है कि आप अमन के पैगंबर हैं। आबदी साहब, ज़रा बताइए, इस्लाम अमन व सलामती का मज़हब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं अमन व सलामती के। जंगों को ख़त्म किया, नफ़रतों को ख़त्म किया, लड़ाइयों को ख़त्म किया, कत्ल व गारतगरी को ख़त्म किया। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के उस माशरे में आए, मज़लूम की दादरसी फरमाई और बताया कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। अमन के पैगंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपने ख़ुद भी बहुत खूबसूरत अंदाज में सरकार के अमन के पैगंबर होने पे गुफ्तगू की है। देखिए, अरब जो था उस वक्त वो माशरा वो पूरी दुनिया का बदतरीन माशरा था, जहाँ पर कत्ल गारतगिरी और जहाँ पर जज्बातियत और हैवानियत जो है वो अपने कमाल पर थी। और परवरदिगार आलम ने ऐसे माशरे में अपने नबी को भेजकर जो तबलीग करवाई है, ये तबलीग फ़न नहीं, किरदार नहीं, मोजज़ा कहलाती है। वाह वाह वाह। इसलिए कि देखिए, मैं एक मिसाल आपके सामने पेश कर दूं। अगर एक आम पढ़े से लिखे से लोग हैं, आप उसमें जाके तकरीर करें तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए।
لیکن اگر بالکل جاہل لوگ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ اگر آپ کو جیسے پاگلوں میں بھیج دیا جائے، کوئی پتھر لیے کھڑا ہو، کوئی نیزہ لیے کھڑا ہو، کوئی تلوار لیے کھڑا ہو کہ صاحب یہ بولیں گے تو ہم ماریں گے ان کو، یہاں وہ کیفیت تھی۔ تو اس کیفیت میں جو سرکار ختمی مرتبت نے تبلیغ کی ہے، وہ تبلیغ فن یا مہارت نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے سرکار ختمی مرتبت کیا بات حیات کا۔ آپ اس معاشرے میں آئے اور آپ نے جو سب سے پہلے جو چیز کی ہے وہ 40 سال پہلے اپنا کردار بتایا ہے، ان سے ڈفرینشیٹ کر کے، یعنی آنے کے 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال بعد پیغام نہیں شروع کر دیا، پہلے ایک ایسا کردار پیش کیا تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ اصل کردار وہ نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں، اصل کردار یہ ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا ثمرات ہیں جو ان کو ملیں گے۔ جب ایک ڈیفرنٹ کردار ان کو نظر آیا تو اب انہوں نے ان کی آواز کی طرف توجہ دی کہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، اور یہ کردار ایسا تھا اسلام کے اعلان سے قبل بھی کہ جب خانہ کعبہ کو ٹوٹا تھا اور اس کو پتھر لگانا تھا، تو اس پتھر لگانے پہ جب سرکار ختمی مرتبت آئے، طے ہوا تھا جو صبح آئے گا تو سرکار آئے، تو انہوں نے ان کی شخصیت پر مکمل اتفاق کیا سرکار کی۔ کیا بات! کیونکہ وہ لائف، وہ زندگی دیکھ رہے تھے سرکار ختمی مرتبت کی۔ یہ کردار جو سرکار ختمی مرتبت نے پیش کیا، یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اسے پیش کرنا ذرا سا مشکل کام ہے کہ آپ کو سامنے سے کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، الٹا آپ کو دشنام دینے کے لیے تیار ہو، الٹا آپ سے بدلہ لینے، آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو، جبکہ آپ اس کے آباء و اجداد کے عبادتوں کے طریقے کو ریزسٹ کر رہے ہوں۔ تو سرکار نے اس ماحول میں کہ صاحب ان کی باتوں کو برداشت کرنا، انہیں جواب نہ دینا، ان سے ان کے لہجے میں گفتگو نہ کرنا بلکہ نرمی سے ٹھنڈک سے بات کرنا، یہ ایک تو کردار تھا۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں بات کروں، یہ تو ایک صرف آپ عرب معاشرے کی اس کی بات کریں، ایک اعتراض اسلام کے اوپر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب سرکار نے جنگیں لڑی، لڑائی تو اتنی لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن کہنے والے، اعتراض کرنے والے ایک بات پہ غور نہیں کرتے کہ ان جنگوں میں اسلام کا یا سرکار کا کی پہل نہیں ہے۔ آپ بدر کی جنگ دیکھیں، بدر مدینے میں ہوئی ہے، احد کی جنگ دیکھیں، احد مدینے میں ہوئی ہے جو مکے والوں سے، خندق کی جنگ دیکھیں مدینے میں، گویا مکے کے کافر اٹیکر تھے، اسلام اٹیکر نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے سرکار نے سارے لوازمات بھی امن کے پورے کیے، گفتگو کی، نیگوسیشنز کی۔ 13 سال تو خود مکے میں سرکار رہے، سرکار نے نہ کوئی تلوار اٹھائی، نہ کوئی لشکر جمع کیا، نہ کوئی جتھا جمع کیا۔ اس کے 13 سال کے بعد مدینے آنے کے بعد بھی جنگ کی پہل نہیں کی آپ نے۔ کیا بات! جنگ آپ کے اوپر ہوئی، آپ نے دفاع کیا ہے، اور آپ نے بتا دیا کہ دفاع بھی کرنا لازم ہے، لیکن اس حق جو ہے وہ کبھی بھی پہل نہیں کرتا اس حق پر۔ اور یہ حق کا اصول حضرت موسیٰ کے دور سے آ رہا تھا، جب ساحروں نے کہا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم پہل کریں، تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تم پہل کرو، اس لیے کہ حق کبھی بھی حملے میں پہل نہیں کرتا۔ سورہ نساء میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب تم ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم جنگ کے لیے نکلو تو اگر راستے میں کوئی تمہیں سلام کر دے، صرف سلام، یہ نہیں دیکھنا کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یہ نہیں، صرف اس نے سلام کیا ہے، چاہے کوئی اور گفتگو کرے نہ کرے، چاہے کوئی اور گفتگو کرے، اس نے سلام کیا، کیا بات! اس کو پھر یہ مت کہنا کہ وہ مومن نہیں ہے، صرف سلامتی کی دعا اس نے دی ہے، تو پھر نہیں کہنا کہ وہ مومن نہیں۔ یعنی اسلام اتنا زیادہ امن کا پیغمبر دین ہے، تو جب اتنا اسلام دین امن کا دین ہے تو وہ بانی اسلام ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے کمال پر ہیں تمام صفات کے۔ اور ایک بات آخری جملہ میں یہ کہہ دوں کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اخلاق پہ عمل کیا، سرکار نے اس اخلاق پہ عمل کیا، سرکار نے، میں یہ نہیں کہتا، کبھی بھی نہیں کہتا۔ ارے جو سرکار نے کیا وہی اخلاق ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! یہ نہیں کہ سرکار نے اخلاق پہ عمل نہیں کیا، واہ واہ، سرکار نے جو کیا وہ ہے اخلاق، واہ واہ، چاہے وہ گفتگو میں ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے وہ دشمنوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، جو وہ کر رہے ہیں وہ ہے اخلاق۔ کیا! اور یہ لفظ اخلاق ہو یا یہ صفت اخلاق ہو، ملی تو سرکار کے صدقے میں ہی ہے۔ کیا بات! ہمیں کیا پتا اخلاق کیا چیز ہے، کیا اخلاق چیز، انہوں نے بتایا۔ بالکل صحیح، بالکل درست فرمایا، بہت خوب۔ اچھا رحمانی صاحب یہ بتائیں، وہ کون کون سے مواقع آپ کی نظر میں گزرتے ہیں سیرت النبی کے مطالعے کے وقت، جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مواقعوں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
सलामती के पैगाम को अव्वलियत दी है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन क्या बात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल सुभान अल्लाह। करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, परवरदिगार है, और दुरूद सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, जो जिनका ज़िक्र कुरान में कभी ताहा कहा, कभी बशीर कहा, कभी नज़ीर कहा, चेहरे पे है तो वद्दुहा कहा, वाह, बाल वाह, पे है वाह। तो वल्लैल कहा, सीने पे है तो अलम नशरह लगा क्या कहा, बात, कुरान ने वमा रमैता कहा। और अल्लाह का ख़ास करम, दुरूद, बरकतें, रफ़ातें नाजिल हों उन पर कि जो इनकी पैरवी करने वाला है। बहुत आका सलाम पे दुरूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। वाह, आप बात कर रहे थे और अल्लामा साहब बात कर रहे थे और आप बार बार अमन का तस्करा कर रहे थे। वाह। देखिए एक बात याद रखिएगा, किसी भी शख्स पर उसके वालिदैन की शख्सियत का बड़ा असर होता है और नामों का भी बड़ा असर होता है। जिस सुलह हुदैबिया में सुहेल आया तो आपने फरमाया ये मसला सहल हो गया, तो नाम का अल्लाह के नबी ने फाल लिया। और अच्छा, ठीक ठीक है, अब यहाँ रखिएगा बात। आप किसकी बात करें कि नबी इस्लाम अमन के पैगंबर हैं या पैगंबर हैं, ठीक है। इनकी वालदा माजिदा का नाम क्या है? आमना। तो जिसकी आगोश में आँख खोली वो खुद आमना है, अमन देने वाली हैं। वाह 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 वाह, इंतखाब कैसा किया है? सुभान अल्लाह, सुभान। आमना के लाल हैं और वालिद का नाम है अब्दुल्ला। अब्दियत, अबूदियत, दोनों चीज़ें बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ये हैं आमना के लाल, वाह, वाह। जो हमीदुस सफ़ात हैं, महमूदुल अफ़आल हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पर जो आपने अभी बात की, अभी सिर्फ पहले सिपारे के अंदर ही आइए। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन निसारा वक़ालतिन निसा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक जो शख्स सिर्फ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को माने और दूसरे अंबिया को ना माने, वो तब भी यहूदी हो सकता है। अच्छा, कुरान ने कहा वक़ालतिन नसारा, और वो शख्स कि जो सिर्फ हज़रत ईसा को अल्लाह का नबी तस्लीम करे, बाकी को ना माने, वो भी ईसाई हो सकता है। ये तालीम मुस्तफ़ा है, या आका अलैहिस्सलाम का अंदाज़ है कि फरमाया आदम से लेकर मुश्तक जितने भी अंबिया सबको मानना है कि सब रसूल हैं, मैं आखिरी रसूल हूँ, हाँ, खातमुन नबीयीन हूँ। तो ये इस्लाम ने बताया। और फिर आप देखते हैं सुलह हुदैबिया पर, बल्कि आका इस्लाम की ज़िंदगी में जितने वाक़यात आते जा रहे हैं, इस्लाम के ऐलान से पहले, इस्लाम के ऐलान के बाद, वाह, एक बात याद रखिए, ये भी मौजज़ा है कि अल्लाह का कुरान भी महफूज है, रसूल का फरमान भी महफूज है। क्या बात, क्या बात। दोनों चीज़ों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महफूज कर दिया। और नबी का फरमान यहाँ तक महफूज है कि सहाबा पे अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, अहले बैत अतहार पे अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, कि नबी के देखने के अंदाज तक को बताया। क्या बात, नबी अलैहिस्सलाम के अगर किसी ने सख्ती से कोई बात की तो नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या है वो देखिए ना आप। सर मुझे या आपको कोई शख्स कोई बुरा कह दे और कोई ज़िंदगी भर तकलीफ़ देता रहे, एक वक्त ये आएगा कि हम कहेंगे, लोग कहेंगे भाई इसको माफ़ कर दो, तो हम कहेंगे अच्छा भाई माफ़ किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या, सहाबा के साथ जाने कसीर तादाद में मौजूद हैं, और एक शख्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक खींचता है, अच्छा, और यहाँ तक कि आपके गले मुबारक पे वो खींचने से निशान तक पड़ जाते हैं। अल्लाह, सहाबा तलवार तक खींच लेते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मुआफ़ फरमा देते हैं, क्या बात, बताते हैं और नवाजते हैं। और यहाँ तक उससे कहते हैं तुम राज़ी हुए, और कहता हाँ मैं आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी हूँ। सुलह हुदैबिया पर आप ताकत के साथ हैं, आप चाहते उसी वक्त जंग हो सकती थी, सही, मगर वहाँ आप सुलह करते हैं। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जिसे जलील क़दर सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हम हक़ पर नहीं हैं जो आप सारी शराइत को मान रहे हैं? आप फरमाया कि हाँ हम शर्त पर। या अमन का क्या मामला हुआ कि कुछ ही अरसे के बाद वो जो मक्का और मदीने में आने जाने में पाबंदी थी, वो शदीद तरीन काफिर मक्का से आते हैं मदीना, वो जाते हैं अबू राफे के बाज़ार में जो यहूदी है, फिर आते हैं नबी इस्लाम के बाज़ार में जो मुस्तफ़वी बाज़ार है, वाह, जो आका इस्लाम का लगाया हुआ बाज़ार है, जो वाह, वाह। मोहम्मदी बाज़ार है, वाह वाह, वहाँ जाते हैं। जुल्म है, जबर है, सूद है, धोखा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, और यहाँ आते हैं मोहब्बत है, प्यार है,
خلوص ہے، بانٹنے کا جذبہ ہے، بہت وہ آتا ہے کافر ہو کر، جاتا ہے محمدی بن کر۔ کیا بات ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے جو جگہ جگہ ہمیں امن پر بتا رہا ہے، سلامتی کا نظام ہے۔ سلامتی کا نظام۔ اور یہ آپ یہ بھی اندازہ کیجئے نا کہ طائف جیسے بازار کے اندر یا کہیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر مارے جا رہے ہوں، یہ کیسے نبی ہیں جو معاف نہیں کر رہے بلکہ اس سے اگلا اسٹیپ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، واہ واہ اور واہ، دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ کیا بات، آج میں کتنا بھی بڑا شخص ہو جاؤں، میرے اندر سختی کا معاملہ رہے گا، میں معاف تو کر دوں گا مگر کبھی دعا نہیں دوں گا۔ آپ جا کے دیکھیں، آپ زندگی میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ ایک میسیج ہے سب کے لیے، میسیج یہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منانا نہیں بلکہ اپنانا ہے۔ جب ربیع النور شریف آتے ہیں نا، بہت خوب، ہم ان دنوں کو مناتے ہیں۔ آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے جب ان دنوں کو اپنانا شروع کر دیں گے، رسول کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں لے آئیں گے۔ یاد رکھیے گا آخری میسیج، وہ سورت سب سے حسین ہے، وہ سورت پوری کائنات میں سب سے حسین ہے، بے شک، اور اس کی سیرت بھی سب سے حسین ہے۔ جو سورت اور سیرت کو اپنا لیتا ہے وہی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور سیرت، اور یاد ایک آخری میسیج، جنگ بدر کی بات کی، جنگ احد کی بات کی، وہاں آقا علیہ السلام نے دفاع فرمایا۔ پھر اگر آپ آگے جا کے پڑھیں تو حضور نے اگر پیش قدمی کی ہے تو وہ اس لیے کی ہے کہ ان پر کیے جو امن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے۔ اللہ، یہاں بھی امن کا معاملہ ہے، وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے، وہ لوگ جو دباتے تھے، استحصال کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو جنگیں کی ہیں وہ بھی صرف اس لیے کہ امن کو قائم کر سکیں۔ اور آج مجھے اپنے گھر والوں کے لیے میں بالکل سطحی سطح پہ آتا ہوں، بالکل نچلی سٹیج، وہاں مجھے دیکھنا ہے کہ میری ذات کس طرح کی ہے۔ صحیح، میں گھر والوں کے لیے امن والا ہوں، واہ واہ، بحثت شوہر امن والا ہوں، بحثت بھائی امن والا ہوں، بحثت دوست امن والا ہوں، بحثت پڑوسی امن والا ہوں، راستے پہ چلنے اگر گاڑی پہ جا رہا ہوں سب مجھ سے محفوظ ہیں، مجھ سے محفوظ ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا تم بہترین مسلمان اس وقت ہو گئے جب تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں محفوظ گے۔ ہیں۔ اگر تم محفوظ رکھے ہو تو تم امن والے نبی کی امتی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بھوک اور خوف کا بڑا ذکر ہے قرآن پاک میں بار بار۔ اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں قرآن پاک کی، جیسے سورہ قریش میں بھی اس کا اشارہ ہے، بعض جگہوں پر تو بہت ہی صراحتاً قرآن پاک نے بھوک اور خوف کا ذکر کیا ہے۔ اگر بھوک بھی ہو، خوف بھی ہو، پھر امن کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں یا وہ نقائص ہیں، مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے جنگیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں امن کا راستہ کیسے نکالا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت گفتگو ہمارے بزرگوں نے کی ہے، دونوں ساتھیوں نے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف بیان نہیں کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے، اور محبوب آپ کے رول ماڈل ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک تھوڑا سا فلسفہ تبدیل کر کے پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں تم جسے چاہو۔ بات یہ ہے کہ محبوب خدا کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنا محبوب بنا لینا یہ بھی ایک سعادت ہے، لیکن مصطفیٰ جس کو اپنا محبوب بنا لیں اس کا درجہ اور مقام کیا ہوگا، یہ مولانا حسن رضا خان کہ اس کا تو بیان ہی نہیں تم جسے چاہو۔ تو وہ جسے چاہیں گے نا، وہ اس کو چاہیں گے جو ان کی تعلیمات پر چلنے والا ہو۔ بہت خوب، جو تعلیمات بیان کی ہیں، محبت کی، امن کی، سلامتی کی، استحکام کی، بقا کی، کو ایگزسٹنس کی، جتنی ہماری انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ تو ہمارے آج کے معاشرے کو اس بات کی سب سے ضرورت ہے کہ ہمیں ریالٹی کے اندر، اپنی لائف کے اندر جو ہے نا، اس کو لے کر کے آنا ہے۔ تقریر کی لفاظیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ علماء بھی منبر و محراب پر کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ہم پریکٹیکل لائف میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحیح، اصل سوال کوشچن مارک یہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی صرف ایک حدیث مختصر اشارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کی جلوت اور خلوت دونوں امن اور سلامتی دینے والی ہو تو وہ پھر پیمبر امن و سلامتی کا امتی کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ کیا بات۔ باقی آپ نے جو گفتگو کی ہے بھوک اور خوف کے حوالے سے امن کی، جس میں سورہ قریش میں ایک اور کانٹیکس کے اندر ذکر ہوا ہے، لیکن میں یہاں پر حضرت ثمامہ بن اسال کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے یونیورسل امن و سلامتی کے پیمبر ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ نجد کے بہت بڑے سردار تھے، یہ ایک غزوے کے اندر جو ہے وہ قیدی بن گئے۔ اچھا، اب صحابہ نے لا کر ان کو جو ہے وہ مسجد نبوی میں حضور کے سامنے پیش کیا،
تو آپ علیہ السلام نے اسلام پیش کیا ان پر، لیکن سردار تھے اور بڑے مالدار آدمی تھے، اور وہ ایک جو کر و فر ہوتا ہے، اس نے کہا محمد گردن کاٹنی ہے تو کاٹ دو، اسلام نہیں لاؤں گا۔ اچھا، تو آپ علیہ السلام چونکہ سمجھتے تھے توفیق الہی سے، تعلیم الہی سے، تو آپ نے فرمایا اس کو ایسی جگہ پر باندھ دیا جائے کہ جہاں سے یہ ہمارے آنے جانے کے راستے کو، 5 وقت کی نماز کے معمولات کو دیکھتا رہے۔ القصہ مختصر کہ اس کو وہاں باندھ دیا گیا، تو 2 دن تک وہ رہا، اس کو کھانا پانی وغیرہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی رہیں، کوئی سختی نہیں کی گئی، کوئی مار پیٹ نہیں کی گئی اس کے ساتھ۔ 2 یا 3 دن کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کو بلوایا، وہ رسیاں کھلوائی گئیں، پیش ہوا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ جاؤ میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ اس نے کہا مال چاہیے آپ کو تو میں فدیہ بھجوا دیتا ہوں، ابھی تو میرے پاس مال نہیں ہے، میں جیسے ہی جاؤں گا اونٹوں پہ بھر کے بھیج دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ اب رسیاں کھول دی تو اس نے کہا، پہلا سوال جو اس نے کیا ہے حضرت ثمامہ بن اسال نے، انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ غسل کہاں کیا جا سکتا ہے؟ تو فوراً گیا کنویں کے پاس، نہایا ہے، نہا کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اب اپنا ہاتھ آگے کیجیے۔ تو حضور نے اپنا دست مبارک آگے کیا، ہاتھ پکڑ کر مسلمان ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا پہلے کرتا تو ڈر کی وجہ سے کرتا، اب اپنی رضا اور حضور کی شفقت اور محبت کی وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے مجھے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے آزاد نہیں کیا، بلکہ مجھ پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے آزاد کیا۔ کیا بات! مختصراً یہ کہ یہ لوٹا اپنے علاقے کی جانب، اور اب اس نے سردار تھا اور ٹریڈ اس راستے سے ہوتی تھی جس کا سورہ قریش میں آپ بیان کر رہے ہیں ذکر ہوتا ہے، لإیلاف قریش، وہ ٹریڈ کا راستہ تھا۔ صحیح۔ تو اس نے کہا کہ اب جو سختی کر رہے ہیں نا مکے والے، تو میں ان کو بتاتا ہوں، اب سردار ہے اور سرداروں کا سردار ہے، احابیش کئی قبائل کا سردار کہلاتا تھا۔ صحیح۔ اس نے وہ ٹریڈ کا راستہ بند کر دیا۔ اچھا۔ اب مکے میں جتنی خوراک آتی تھی یا تو شام سے آتی تھی، یمن سے آتی تھی، 2 ہی راستے تھے، وہ دونوں اس نے بلاک کر دیے، تو مکے کے اندر قحط کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو جناب ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے ان کو مکے سے نکالا، 13 سال تک ستایا، ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی ہیں، جنگ بدر بھی کی ہے، احد بھی کی ہے، حمزہ کو بھی ہم نے، سب کچھ پتہ ہے ان کو، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے یہ خود بھی کریم ہے، کریموں کی نسل سے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ یہ لمسودین اکارم، جس کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ خود سردار ہیں، ان کا گھرانہ ہی سرداروں کا ہے۔ واہ واہ واہ! تو وہ آ گئے آپ کے پاس اس حالت میں بھی، حالانکہ ان کو پتہ ہے دوسرا کوئی ہو تو وہ تو گردن کاٹ دے گا، آ کر کہنے لگے محمد ہم نے آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد سب کو کریم پایا ہے، واہ! تو یہ کیسا ہے کہ آپ کی قوم جو ہے وہاں ہلاکت میں تباہ و برباد ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ کے لوگ جو ہے وہ غلہ اور اناج کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اس کیفیت کا نہیں پتہ تھا، نہ آپ نے آرڈر دیا تھا کہ یہ ٹریڈ کے راستے کو بند کرنا ہے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کو جب کیفیت پتہ چلی تو آپ نے اسی وقت حضرت ثمامہ کو خط لکھا، آپ نے فرمایا ہمارا اور ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ طے ہوتا رہے گا، لیکن حسب سابق جس طرح ٹریڈ ہوتی تھی ان کے راستے کو بحال کر دیا جائے۔ اچھا۔ یعنی میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی ایک انسان کے اوپر قحط سالی اس وجہ سے طاری ہو کہ جس میں میرے کسی رفیق کی یا میرے کسی دوست کی یا میرے کسی صحابی کی اس میں کوئی انوالومنٹ ہو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے وہ محبت و سلامتی کا کہ دشمنوں کے لیے بھی ایسے راستے کشادہ کیے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے! تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیامبر، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، وقت ہوا ہے گلہائے عقیدت کا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے محفل میں ایک رانائی آ جاتی ہے، روحانی و قلبی سرور ملتا ہے، اور یقیناً جب ثنا خواں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان کرتا ہے نعتیہ انداز میں، تو ہمارے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروزہ کرتا ہے۔ اسد ایوب صاحب موجود ہیں، بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر
گلی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے سبحان اللہ یہ کون بل کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی کیا بات ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کی ہے شان اعلیٰ بڑا سخی ہے مدینے والا آقا بڑا سخی ہے مدینے والا ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ مہربانی حضور کی ہے بے شک دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ
خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے رحمت للعالمین ہماری نشریات ہے جو ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آپ پی ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں نوجوان مقررین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک چھوٹا سا تقریری مقابلہ ہے، لیکن سعادت کی بات ہے کہ اس میں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، کسی شعر کا انتخاب کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان مقررین اپنے فن خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ 3 مقررین آج ہمارے ساتھ ہیں، ملائکہ قریشی، جمیل الرحمان اور فہیم احسن۔ آپ تینوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور آج کا ہمارا موضوع بھی روزانہ کی طرح ایک شعر ہے، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ تشریف لاتی ہیں ملائکہ قریشی۔ محمد سے پہلے تھا عالم نرالا، کہیں تیر و لشکر کہیں تیہ و بالا، دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا، تو مکے میں پیدا ہوا کملی والا۔ سرزی وقار 12 ربیع الاول آج کا دن کہ جب دنیا کفر و شرک میں ایک زلزلہ چھایا تھا، جب لات و منات کی سلطنت زیر و زبر ہوئی تھی، جب انکار کی پیشانی پر زوال کا پسینہ آیا تھا، جب ایران کے آتش کدوں کے قلعے ٹھنڈے پڑ گئے تھے، جب دلوں کی بنجر زمینوں میں رشد و ہدایت کی فصلیں لہلہائی تھیں، کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ سرزی وقار میرے نبی کی حیات طیبہ کے بے شمار شعبے اور گوشے ہیں، کس کو بیان کروں اور کس کو نہ کروں، بچپن کا ذکر کروں کہ جوانی کا، عبادات و اذکار کا نقشہ کھینچوں یا اخلاق عالیہ، عادات و اطوار اوصاف حمیدہ، شرافت نبی کا ذکر کروں کہ معجزات گنواؤں، روحانی و ذہنی انقلاب دکھاؤں یا عدالت، شجاعت، رحمت و شفقت کے رازوں سے پردہ اٹھاؤں۔ ہر پہلوئے حیات وسیع سے وسیع تر ہے کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ سرزی وقار میرے آقا دائمی انقلاب ہیں، آپ نے بت پرستی پر ایسی ضرب لگائی کہ صدیوں سے پوجے جانے والے بت پاش پاش ہو گئے۔ معاشرتی انقلاب کی بات کروں تو انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی اور حکم دیا کہ جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو بھی پہناؤ، کالے گورے کا امتیاز ختم کیا۔ اخلاقی انقلاب کی بات کروں تو چوری ڈاکہ جسے بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اسے جرم قرار دے کر سزائیں مقرر کی۔ سچائی کی بات کروں تو صادق و امین کے لقب سے دشمن بھی ان کو جانتے اور مانتے ہیں، اور جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس کی بنیاد صداقت پر ہی رکھی کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، پرانے غم کے سسکتے ہوئے اندھیروں میں نئے چراغ جلانے حضور آئے ہیں، ہوئی ہے آج محبت کی بستیاں آباد، دلوں کے شہر بسانے حضور آئے ہیں، دلوں کے شہر بسانے حضور آئے ہیں۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جمیل الرحمان صاحب تشریف لائیں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ صدر علی وقار وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں۔ جناب والا نبی کی سیرت تو ہے جو رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے میرا پیغمبر مصطفیٰ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، میرا پیغمبر مجتبیٰ ہے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، میرا پیغمبر محمد ہے، محمد الرسول اللہ، میرا پیغمبر احمد ہے، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرا پیغمبر یاسین ہے، یاسین والقرآن الحکیم، میرا پیغمبر طٰہٰ ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرا پیغمبر کملی والا ہے، یا ایہا المزمل، میرا پیغمبر چادر والا ہے، یا ایہا المدثر، میرا پیغمبر روشن چراغ ہے، وسراجا منیرا، میرا پیغمبر خاتم النبیین ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جناب والا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواہر یاروں سے آئے، آدم علیہ السلام کا خلق، شیث علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش و تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، اسماعیل علیہ السلام کی ایثار، اسحاق علیہ السلام کی رضا،
दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र, यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत, मेरा पैगंबर आमना के लाल, आयशा अफसा के सरताज, फातिमा ज़ैनब, रुक़ैया उम्मे कुलसूम के बाप, हसन हुसैन के नाना रब्बुल जलील के हबीब बनकर आए। मुख्तसर बात यह है कि बस अल्लाह के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा का मकाम है। जो अल्लाह को माने, मोहम्मद को न माने तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई तौहीद का इकरार करे तो रिसालत का भी इकरार करना पड़ेगा। जो रब की किबरियाई को मानता है उसको मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ा भी माननी पड़ेगी। तो फिर मैं क्यों न कहूँ, फरमाते थे आदम के मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा में मिला नाम मोहम्मद, हर और के सीने पे हर एक शे पे जिना की, ए खालिक कुदरत से खुदा नाम मोहम्मद, तो औराक पे तूबा के फरिश्तों की निगाह में किस शान से मनकूश हुआ नाम मोहम्मद, किस शान से मनकूश हुआ नाम मोहम्मद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ़ लाते हैं फ़हीम अहसन, आपके लिए भी वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में। सारा आलम एक नूर का मुंतज़िर है सदर आली वकार, वो नूर के जिसकी आमद के चर्चे अंबिया और रसूल तो कर चुके हैं, मगर अब ज़मीं में दफन होती बेटियां उस नूर की मुंतज़िर हैं। बाज़ारों में बेटों के हाथों नीलाम होती माएँ मुंतज़िर हैं। बेवाओं को मनहूस समझकर बरहना कर दिया गया। कुफ्रो इल्हाद और जहालत की तारीकी में डूबी मेखानों में रक्स करती औरतें हिदायत की मुंतज़िर हैं। नफ्स परस्ती जुल्मो सितम की बीन चढ़ा मुआशरा किसी मौसिन इंसानियत का मुंतज़िर है। हवा तो है मगर महक की मुंतज़िर, चांद सितारे तो हैं मगर आफताब का मुंतज़िर, आफताब तो है मगर किसी नूर का मुंतज़िर, वो नूर कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले खल्क़ किया, वो नूर जो बेटियों को जिगर का टुकड़ा बनाने वाला, जो माओं के कदमों तले जन्नत लाने वाला, जो बेवाओं के हकूक दिलवाने वाला, जो औरतों को पर्दा सिखाने वाला, वो नूर कि जिसने अरब के बटे हुए कबाइल को शीरो शक्कर कर दिया, वो नूर जो यसरब की सरजमीन गारे हीरा की तन्हाइयों से इकरा की शम्मा लिए चला और आलमे कुल में उजाला करने वाला, वो नूर रहमतुल्लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत बनकर आने वाला, वो दानाए सुबुल खत्मे रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क व मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक बनाए गए सदर आली वकार, मिराज मुस्तफ़ा की शम्मा से इन आसमानों को नूर बख्शना था कि अगर अर्ज़ो समा की महफिल में लौला का लमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सैयारों में, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ चमकने वाली थी सब दुनिया के बाज़ारों में, एक रोज़ चमकने वाली थी सब दुनिया के बाज़ारों में। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तीनों आज हमारे हमारा मुकाबला मुकर्रिर ने जो है वो खूबसूरत फ़न खिताबत के जौहर दिखाए हैं। आप तीनों के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई मुकाबला वैसे मेरा सबका। आज मुकाबला पहले अल्लामा साहब से खास पूछते तौर से ये जो आखिरी रहमान साहब और लड़की जो क्या नाम है इनका मलाइका कुरैशी, इन दोनों में फ़ैसला करना बहुत मुश्किल काम है कि कौन पहले नंबर पर है। अच्छा, कंटेंट के एतबार से भी दोनों का कंटेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी खूबसूरती जो आज मैंने महसूस की वो इनके तीनों के तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छे हैं। हाँ। वरना उमूमन अब जो हमारे यहाँ उर्दू आ रही है उसमें तलफ़्फ़ुज़ बहुत ख़राब उर्दू का हो रहा है अदायगी, एक आध जगह बस ठीक है वो हुआ है, लेकिन अच्छा तलफ़्फ़ुज़ था तीनों में। और ये दोनों का तो कंटेंट भी अच्छा है और अदायगी भी बड़ी खूबसूरत है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इनमें से किसको पहला करार दूँ। हमारे एजाज भाई जी रहमानी साहब, नूरानी पहले साहब तीनों से मुतालिक मुकाबले से मुतालिक बताइए और फिर फैसला। इंतहाई शानदार, एतमाद, तो जानदार भी, जानदार, गुफ्तार, कमाल, हर चीज़ मुझे माशा- बड़ा अच्छा लगा। तैयारी भी नजर आई। तैयारी भी नजर आई। दूसरी बात ये हर बच्चे का एक अलग अंदाज था। बच्ची माशाल्लाह उसका लहन, उसका अंदाज, उसका एतमाद कमाल का। वाह। उस बच्चे जो दूसरा आया, हत्ता कि उसमें मौजू पे बात नहीं की, वो सेकंड जो बच्चा था, लेकिन उसकी अदायगी और कुरानी जो इस्तदलाल किया कमाल था, बड़ा आला। जो तीसरा जो बच्चा आया, अब हमारा मुकाबला हो गया हाँ। कि हम, लेकिन
दोनों मेरे बड़े बैठे हैं। मेरे नज़दीक जो लास्ट में जो बच्चा आया है वो फर्स्ट है, और जो बेटी हमारी है वो सेकंड है, और वो जो बच्चा था जो सेकंड में आया था वो थर्ड है। जी सर, यही मशवरा हुआ माशाल्लाह। इसमें वाकई हमारा कंपटीशन है, लेकिन कंटेंट के एतबार से मैं जिस उसको फोकस कर रहा हूँ, वो अशार जो मतला आपने उनको दिया, एक मिसरा दिया है, उसको बाकी दो हजरात ने बहुत कम टच किया है, लेकिन ये लास्ट वन था, हू बहू किया। इन्होंने हू बहू किया, रेलेवेंट रहे, इनकी गुफ्तगू भी मुताल्लिका रही, फिर उसको मिसरे को पूरा कंप्लीट भी किया और ला करके उसी पर इख्तिताम भी किया है। और इनमें एक जो खिताबत का जो एक जोश और वलवला होता है टॉपिक के एतबार से, खूबसूरत टॉपिक है, तो थोड़ी सी आपके अंदर बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए, आपके कलिमात के अंदर भी एक वज़न जो है ना वो महसूस होना चाहिए। लेकिन ये इतना माना नहीं रखता, क्योंकि हमारी वो बच्ची भी कर रही थी, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की इसने, तो मैं भी इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। थर्ड नंबर पे जो आए थे हमारे भाई, जो आखिरी आए थे वो पहले हो गए हैं, और मलाइका को सेकंड, और उसके बाद ये थर्ड है। ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक गोशे या एक पहलू, एक शेर या एक मिसरे को मौजू बनाकर उस पर गुफ्तगू करने का मुकाबला है। जी, आपका यहाँ आना, सरकार की सीरत पे बात करना, ये दरअसल सबसे बड़ी जीत है। बहुत बड़ी दुनियावी एतबार से जीत को इतना माने नहीं रखती, और ना आपके सफ़र का इख्तिताम हुआ है, आपने आगे चलना है, उम्र आपकी छोटी है, लेकिन तीनों ने, जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और ज्यूरी ने बताया, आप तीनों ने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन उलमाए कराम के हुक्म की, हिदायत की और फैसले की रोशनी में फ़हीम एहसन आप कामयाब करार पाए हैं। गिफ्ट हैम्पर्स आप सबके लिए हैं, और गिफ्ट आपके लिए भेजे हैं क्राउन फूड्स ने, वन एप्पल ने और कराची इंस्टीट्यूट फॉर किडनी डायलिसिस सेंटर ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, और फ़हीम एहसन आपको आपकी कामयाबी पर बहुत मुबारकबाद। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात जो आप PTV से देख रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन। आज का हमारा मौजू है अमन के पैगंबर। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइए, जदीद दुनिया है और इस वक्त जब हम और आप आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो काफ़ी ममालिक के माबैन जंग हो रही है, कहीं जंग नहीं हो रही तो बॉर्डर्स पे टेंशन्स हैं, अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो नफ्सियाती जंग जारी है, मईशत की जंग जारी है, यानी नफ़रतें बढ़ रही हैं ममालिक के दरमियान भी। जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमन के पैगंबर कहते हैं तो सरकार की सीरत में भी हम देखते हैं कि जो अतराफ़ के इलाके थे, कहीं खैबर, कहीं यमन, कहीं शाम, कहीं और इलाके जो पड़ते थे अरब के, सब के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारतकारी की, लोग मुकर्रर किए। हमारे जदीद दौर के जो नौजवान हैं वो ये समझते हैं शायद कि वज़ीर ख़ारजा आज ही होते हैं या ये नेगोशिएशन आज ही होती हैं, वो उस वक्त भी होती थी और इसी तरह सेंट्रलाइज था, बस कम्युनिकेशन में देर होती थी। ये बताइए कि सरकार का अमन का पैगंबर होना और आज के जदीद दौर में जो मसाइल हैं और जो हम हर तरफ जंग देख रहे हैं, कत्ल गारतगिरी देख रहे हैं, उसके हल की तरफ किस तरह जा सकते हैं इस अमन के पैगंबर की सीरत को देखते हुए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ख़ास तौर से मुसलमानों को, जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं, ज़ाहिर उन पर नहीं, ख़ास तौर से मुसलमान मुबल्लिगीन जो है, मैं उन्हें एक बात बता दूं। एक तो ये कि इस्लाम आया था इस्तेहसाल ख़त्म करने के लिए, पहली बात ये, और हमने मज़हब को इस्तेहसाल ही का ज़रिया बना लिया है। हाँ, मज़हब ही के ज़रिए से ट्रैक से हट गए, ट्रैक से हम हट गए। यानी हम जब किसी भी मसला, किसी भी उससे हम ताल्लुक़ रखते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ला मसला और फ़ला, किसी भी,
ہم جب کوئی مذہبی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے فرعون وقت ہیں، ہم نمرود وقت ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہ ایک تو بات یہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی انسان کو اللہ نے ایک عقل دی ہے، ہر انسان کو عقل دی ہے، اور اس کا امتحان عقل کی بنیاد پر ہے، اور آپ کا کام پہنچانا ہے۔ خود نبیوں کے لیے کہا کہ وما علینا الا البلاغ، تمہارا کام صرف پہنچانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم منوانا چاہتے ہیں، ہمارا کام منوانا۔ جب نبیوں نے نہیں منوایا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم منوائیں؟ جو اختیار لے کے آئے تھے وہاں سے، جن کے کنٹرول میں کائنات تھی، انہوں نے بھی صرف پیغام کو پہنچایا ہے، اور کہہ دیا خود پروردگار نے تم ان پہ وکیل نہیں ہو، پہنچا دو، ان کے پاس عقل ہے، مانے نہیں مانے۔ ایک تو یہ تو استحصال ختم کرنا ہوگا۔ دوسرے ہمیں اپنا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں صرف پہنچا دینا ہے پیغام کو۔ تیسری چیز جو آپ نے کہی کہ بارڈر پہ جنگیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں سرکار کے حوالے سے کیا چیز پہنچانی ہے؟ تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اپنا کردار بنانا ہوگا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، میرے بزرگ نے یہ جملہ کسی اور انداز میں کہا تھا، میں اسے کسی اور انداز میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے سرکار پر، مشرکوں نے، کافروں نے سرکار پر تیر اٹھائے، تلواریں اٹھائیں، نیزے اٹھائے، جنگیں کی، مگر سرکار کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکا۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ دور تبدیل ہو گیا، ٹیکنالوجی تبدیل ہو گئی، بات کرنے کا انداز تبدیل ہو گیا، انٹرنیشنل قوانین آ گئے، ان قوانین میں رہتے ہوئے ایک مسلمان حاکم وقت یا فیصلہ ساز، جیسے کہ حضرت نے فرمایا، وہ کیسے فیصلہ کرے یا کیسے اس طرح سے ڈیسیجنز لے کہ لوگ کہیں یہ امن کے پیغمبر کا چاہنے والا ہے، ان کا امتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جو ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت، وہ شروع سے لے کر آج تک اپنی جگہ کھڑی ہے، اور اس انسانی فطرت کو کمال تک یا معراج تک پہنچایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس طرح بات کر رہے تھے، اگر آپ تاریخ کے مدینہ کو پڑھیں تو اس زمانے کے اندر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وزیر خارجہ بھی سیٹ بھی تھی جس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وزیر قانون بھی تھے وہ سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وزیر تعلیم بھی تھے حضرت سعید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابتدائی یعنی 3 سال کے اندر ہی 9 یونیورسٹیز مدینہ اس چھوٹے سے شہر کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرما دی تھی۔ انٹرنیشنل لا، جو انٹرنیشنل لا کو ہم جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل لا کی بھی ہمیں تعلیم دی۔ جو سفارتکاری جو آپ بات کر رہے تھے، وزیر خارجہ کے تحت جو باہر جا رہے تھے، آپ وہاں دیکھیں، وہاں ان کی شان تو گھٹایا نہیں ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھے ہیں بادشاہوں کو، تو ایک چیز پہ ان کو کہا کہ تم یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے دین کو نہیں مانتا، تم کافر ہو اور تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اور تم نہیں مانو گے تو میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ وہاں لکھا کہ تم ایک کلمے پہ آ جاؤ کہ اللہ واحد ہے۔ ہاں، آج پوری امت مسلمہ کو بھی اس کلمہ واحد پہ تو کھڑا ہونا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لاسٹ میسنجر ہیں، لاسٹ پروفٹ ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس پہ تو کھڑا ہونا ہے۔ پھر آئے ہم کردار پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کیسا ہے، ہمیں اس کو اپنانے کی بڑی ضروری ہے۔ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم شروع ہونے سے پہلے بات کرتے کہ آج ہم اتنی نیچے کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ ہاں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں امن کے پیغمبر کی، تو اہل علم کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اگر مفتی صاحب کی بات کو دیکھیں کہ اگر بچوں کی تربیت کم سے کم ماہ ربیع الاول میں ہی ہم سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کر دیں، تو یہ بھی اہل علم کا زیادہ اس میں جو ہے وہ کردار ہے کہ وہ ایسی تربیت کرے کہ والدین ایسے بنے کہ اپنے بچوں کو ایسا بنا سکیں۔ اور علامہ صاحب کی گفتگو میں بھی ایسا ہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں وہ بھی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، علماء سے استفادہ کرتے ہیں، شرعی معاملات علماء سے ڈسکس کرتے ہیں۔ اہل علم حضرات کیسے قائل کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں کہ امن کے پیغمبر جیسا بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بہت دونوں حضرات نے جو گفتگو کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ ون لائن ایجنڈا ہے اس کے اندر، بہت سمپل اس کا سولوشن ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر کے دکھا دیں۔ تو بس اگر آپ کے کردار کے اندر یہ چیز آ گئی ممبر و محراب میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری مسئلہ وہ ہے جو علامہ صاحب نے ابتدا میں ذکر کیا، یہ دین اسلام جو ہے نا، امن و سلامتی کا دین ہے، اس میں ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن آج کی اس ورلڈ کے اندر ایک نوجوان جو آج پوری دنیا کے سینیریو کو دیکھ رہا ہے، ماحول کو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیسے قائل کروں گا یہ امن و سلامتی کا؟
میری وہی گیٹ اپ جو ہے، ہمارے گیٹ اپ دھارے ہوئے لوگ، بلکہ ہمارے علماء کی کیٹیگری کے لوگ ہی لوگوں کو بعض اوقات تشدد کی طرف اکسا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل کی طرف. آپ کیوں نہیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آ رہے ہوتے؟ جب آپ کی طرف سے یہ ڈیلیور ہو رہا ہے تو آپ کس طرح کہیں گے اسلام محبت کا، اسلام امن کا، اسلام سلامتی کا؟ یہ چینج یہاں سے آنا چاہیے، ہمارے اندر سے سب سے پہلے ہونا چاہیے. اگر یہ چینج نہیں آیا تو میں کسی بھی طرح، میں تو کیا کوئی بھی کسی طرح اسلام کو، امن و سلامتی کا جو مذہب ہے وہ لوگوں کو منوا نہیں سکتا. اسلام کو منوایا نہیں جا سکتا. اسلام پریزنٹ کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا، لوگوں نے دیکھا یہ امن و سلامتی کا مذہب ہے، لوگ خود ہی آ گئے. دیکھیں نا، آپ کے سامنے مثالیں ہیں سیرت کی جو آپ کہہ رہے ہیں اہل علم کریں، کس طرح موٹیویٹ کریں، کس طرح راغب کریں. آپ کو ایگزامپلز فٹ کر دیں، لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے. دیکھیں میں خریدار ہوں، اس وقت یوتھ ساری کی ساری خریدار ہے. ہماری اس وقت انسانیت امن و سلامتی کی تلاش میں ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کسٹمرز تو ہیں لیکن وہ کہاں سے لیں؟ ان کو تو کھڑے ہوئے ہاتھ کے، بھائی مجھے بتاؤ کس دکان پہ مل رہا ہے، مال کہاں سے لیں؟ اب آپ کہہ رہے ہو نہیں ہمارے پاس بہترین مال ہے، بہترین مال ہے. بھائی کہاں ہے؟ جی میرے پاس ہے. کہاں ہے؟ میرے پاس ہے. تو آپ کو تو ہم دیکھ رہے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک، آپ کا قول کچھ اور ہے، فعل کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. میں کیسے آپ سے مال لے لوں؟ میں آپ کے اسلام کو کیسے مان لوں؟ یہ سوال ہماری نوجوان نسل جو ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے، الحاد کی طرف جا رہی ہے، تو ان کو روکنے کا آپ کے پاس صرف یہی حل ہے کہ آپ کا قول اور فعل جب تک ایک نہیں ہوگا، آپ کی تقریر سے کوئی حل نہیں نکل سکتا ہے. کیا بات ہے. تو آج کا ہمارا موضوع تھا امن کے پیغمبر. آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ. ثنا خواہ ہمارے اسد ایوب، آپ کا بھی شکریہ. آج کی اس گفتگو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے گفتگو کی تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا دھمکی نہیں دی، پیغام دیا. جب گفتگو کی تو دلائل دیے. آپ نے بد اخلاقی نہیں کی بلکہ نیگوسیشنز کی، راستے نکالے اور بتایا کہ جنگ تو بہت دور کی بات ہے، پہلے ہم ان حکمتوں کو اختیار کریں، ایسی تدابیر اختیار کریں کہ ہم قتل و غارت گری سے اور جنگ سے بچ سکیں. یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی جو ہے وہ شخصیت کی ایک کوالٹی ہے. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج جب کسی ایک علاقے میں کسی ایک ملک کو کوئی فتح کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ثقافت کو تہوہ بالا کرتا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. شان ایسی ہوتی ہے، تکبر ایسا ہوتا ہے، غرور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب قیامت تک وہ فاتح بن کر رہے گا. لیکن میرے آقا جو کہ امن کے پیغمبر ہے، وہ جب ہزاروں کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو راوی لکھتا ہے کہ امن کا یہ پیغمبر جو فاتح ہو کر داخل ہو رہا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہیں، زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. راستے میں ایک جانور کا بچہ سرکار نے دیکھا تو فرمایا اس کو بھی چوٹ نہ لگے، ذرا ایک صحابی یہاں کھڑے ہو جائیں، اس بھیڑ میں یہ کچلا نہ جائے. اور پھر اعلان فرما دیا جو ابو سفیان کے گھر میں اس کو بھی امان ہے، بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا، بزرگوں کو ہاتھ نہیں لگانا، عورتوں کو نقصان نہ پہنچانا، جو حملہ نہیں کرتا اس پر حملہ نہیں کرنا. اس سے زیادہ امن کے پیغمبر نے عملی طور پر اور کیا بتانا تھا؟ نہ سمجھے تو ہم نہ سمجھے، امن کے پیغمبر نے اپنا کام کر دیا. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. ہمارے بہت ہی پیارے اسد ایوب صاحب کلام پیش کریں گے، اس سے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا. جی. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے.
مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القابوں سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ سب کا نبی ہے، وہ سب کا نبی ہے۔